ایک جانب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 3 سال کی ہم نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج کے اپنے خطاب میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں کی تشہیر نہیں کرتے، جبکہ ماضی کی حکومتیں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بڑی بڑی تشہیر کیا کرتی تھی۔ ہم چپکے سے وہ فلاحی کام کر رہے ہیں جو عوام تک تشہیر کے ذریعے نہیں پہنچتے، لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن کی رائے یہ ہے کہ ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ 3 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ اب پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ حکومت کے خلاف مزاحمت کرے گا یا پھر آگے بڑھنے کی سوچے گا؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا آج سینئر تجزیہ صحافی صابر شاکر صاحب نے۔ صابر شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صابر صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت سوچ لیا ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے، یا پھر وہ ابھی بھی آپ کی نظر میں اس حکومت کو گرانے کا عزم رکھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اب ان کے پاس یہ وقت یا سوچ ہے کہ وہ حکومت کو گرا سکیں گے، نہ ہی ان کے پاس اتنی ایبلٹی ہے اور نہ ہی ان کے پاس اب وقت ہے۔ اور کیونکہ یہ اس وقت ممکن تھا اگر تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہو جاتی اور اس کے بعد پھر کوئی حکمراں اتحاد میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہوتا، حکمراں اتحاد میں سے کوئی جماعت ٹوٹتی باقاعدہ طور پہ اور وہ الگ ہو جاتی، تو ایسا ہوا نہیں ہے سوائے اختر مینگل صاحب کے۔ اس کے بعد کوئی بھی حکمراں اتحاد سے علیحدہ نہیں ہوا، بلکہ پی ٹی آئی کو مزید سپورٹ ملی اور ایک درمیان میں ایک دھچکا لگا۔ اس وقت مکمل طور پہ جو اپوزیشن تھی یا پی ڈی ایم وہ متحد تھی اور وہ تھا سینٹ کا الیکشن۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے درمیان اختلافات ہوتے گئے اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن جب ہوا اس کے بعد مزید کے کھل کر سامنے آ گئے، اور گلگت بلتستان کا الیکشن، آزاد کشمیر کا الیکشن، تو اس کے بعد سے اب تک لے کے حکمران اتحاد اور حکومت مضبوط ہوئی ہے، اپوزیشن مسلسل کمزور ہے اور دوبارہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ملنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے اب سیاسی جماعتیں ساری کی ساری نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہیں، الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں اور صف بندیوں کی جانب بڑھ رہی ہیں، اپنی اپنی صف بندی کر رہی ہیں کہ کون کس پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گا۔ یہ ہو رہا ہے اور یہ خوش قسمتی ہے حکومت کی اور بدقسمتی ہے اپوزیشن کی۔ صابر شاکر صاحب، شہباز شریف اور مریم، ان میں کیا لفٹ ہے یا یہ ایک نورا کشتی ہے؟ مریم کا کراچی کے جلسے میں شرکت نہ کرنا، مریم کی خاموشی، کیا یہ طے شدہ معاملات ہے؟ کسی اور طرف سے حکم ملا ہے؟ واقعی بیماری ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، دونوں کا منزل تو ایک ہی ہے، وہ مریم صفدر ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب، منزل ایک ہی ہے، اسٹریٹجی ذرا مختلف، حکمت عملی ان کی ڈفرینٹ ہے۔ منزل ہے کہ کسی بھی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی سے بچنا ہے اور ملک سے باہر جانا ہے اور آئندہ الیکشن سے پہلے اپنے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا کرنا ہے۔ تو دونوں مل کے کھیل رہے ہیں اور بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ منزل ایک ہے اور مفادات ایک ہی نوعیت کے ہیں، اس لیے یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، کیونکہ اس میں پھر جب کوئی ایک فریق مریم صفدر صاحب خاص طور پہ جب وہ ایک حدود سے تجاوز کرتی ہیں اور پیس کچھ زیادہ لے جاتی ہیں، تو تب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو گلے شکوے بھی ہوتے ہیں اور یہ گلے شکوے پہنچائے بھی جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے۔ لیکن حکمت عملی کا، طریقہ کار کا اختلاف ہے، ادروائز کوئی آپ کہہ لیں کہ ان کے آپس میں کوئی تو تڑاق والے تعلقات ہیں، وہ نہیں۔ دونوں صابر صاحب، کیا شہباز شریف کے لیے پنڈی میں یا اسلام آباد میں کوئی نرم گوشہ موجود ہے؟ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے معاملات بہتر ہو رہے ہیں، کوئی ایسا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سول ملٹری ریلیشن شپ آئیڈیل ہے تب تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک حد سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا تو شہباز شریف صاحب میدان میں آئیں اور اپنی پارٹی کو خود مختار بنائیں، پارٹی پہ اپنی گرفت مضبوط کریں، اور بارگیننگ تو تبھی ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل پاور ہو، عوام کی طاقت ہو کوئی، تو وہ تو ہے نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت مضبوط ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں،
اور مریم صفدر صاحبہ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اور نہ وہ عہدہ لینے کی پوزیشن میں ہے، وہ ڈسکوالیفائی ہے، اور نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. تو پارٹی پہ گرفت تو شہباز شریف صاحب کی ہونی چاہیے مکمل طور پہ، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. صابر شاکر صاحب، شہباز شریف صاحب سندھ کا دورہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو جو مشکلات ہیں، جس طرح مفتاح اسماعیل کا استعفیٰ دے جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اختلافات ختم کروا سکتے ہیں، تنظیم سازی نئے سرے سے سندھ میں ہو سکتی ہے؟ وہاں سے تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ شہباز شریف صاحب کے گروپ نے ہی کروایا ہے مفتاح اسماعیل کے ساتھ، اور اسی لیے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ تحقیقات کا لکھا ہے، سزائیں دینے کا لکھا ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کے کیمپ کے آدمی ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی انہیں کے کیمپ کے آدمی ہیں. تو یہ ایک الگ چل رہی ہے. تو اس لیے کراچی میں یا سندھ میں مسلم لیگ نواز اس وقت کچھ نہیں حاصل کر سکی جب مرکز میں حکومت تھی، لیکن اب چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اس لیے اب ان کا خیال ہے کہ سندھ کو بھی ذرا فوکس کیا جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے کچھ ان کو حاصل ہوگا، تو بہت بڑا بریک تھرو ملے گا. ہاں البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے ٹاسک کیا تھا کہ ایم کیو ایم حقیقی پی ایس پی اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کے تو کوئی ماحول بنانے کی کوشش کریں. وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ٹاسک مریم صفدر صاحبہ نے دیا تھا. یہ ایک چل رہی ہے فصل، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. صابر شاکر صاحب، عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اب قوم سے خطاب کرنے کا ایک پھر فیصلہ کر لیا، اپنے 3 سالہ کارکردگی دکھانی ہے، اور آج پنجاب میں بڑی تعریف کی گئی بزدار صاحب کی، اور کہا گیا بے انتہا کام آپ نے کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر بھی بالکل اونچی پروان پہ چلا گیا ہے، مہنگائی بھی ہو گئی ہے، تو تحریک انصاف ان حالات میں عوامی حمایت لے سکتی ہے؟ ابھی تک یہ ایک خوش قسمتی ہے وزیر اعظم عمران خان کی کہ ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ ان کی بھلائی کے لیے ہے. مشکل وقت ہے، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، وہ برداشت کر رہے ہیں. اور وہ صرف ایک ہی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کی حد تک کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اب تک کوئی تحریک مؤثر طور پہ بھی نہیں چلا سکی. اور خاص طور پہ اگر عوام تنگ ہوتے اور عوام واقعی اپوزیشن کے ساتھ ہوتے تو پھر تو ان کے جلسے جلوس بہت بڑے ہونے چاہیے تھے اور یہ تحریک کامیاب ہوتی اور یہ پی ڈی ایم کبھی نہ ٹوٹتی. لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور اسی سپیس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان. صابر شاکر صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ بیرونی جو معاملات تھے، اپوزیشن تو کمزور ہو گئی، بدقسمتی تھی اپوزیشن کی کہ متحد نہ ہو سکی. اندرونی جو اختلافات ہیں اس حوالے سے نذیر چوہان صاحب کی آج جو ملاقات ہوئی، اطلاعات یہ ہیں کہ نذیر چوہان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ ترین گروپ کے بڑے لوگ ہیں، 13 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں جو واپس پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. تو کیا اندرونی اختلاف بھی آپ کو ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی خطرہ نہ ہو اور اس طرح کے گروپس اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں جب خطرہ محسوس ہو رہا ہو، اور جب خطرات ٹل جائیں اور پتہ چلے کہ اب تو عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں نہیں جا رہی اور تمام بغاوتیں ختم ہو گئی ہیں، تو پھر باغیوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، جو کمزور باغی ہیں جو کسی کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ اس میں جہانگیر ترین گروپ کے معاملے میں بھی جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا اور اب پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ اب اگلے انتخابات آنے ہیں، پارٹی نے ٹکٹ دینا ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی جو بہت ہی بری حالت ہے اور گو مگو کی کیفیت ہے کہ کس نیریٹو کے ساتھ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، کیا مشہور ہوگا اور قیادت کون کرے گا. کیونکہ وہاں پہ بہرحال کیمپنگ تو موجود ہے، کیمپس بنے ہوئے ہیں اور جتھے بندیاں بھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. صابر شاکر صاحب، آج کی اطلاع ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ پنجاب کے بعد مزید کوئی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں بیوروکریسی میں، تگری بیوروکریسی میں. یہ تو رانا صاحب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ بتائیں
मेरे कंधों पे बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं आप? मेरे ताल्लुकात काम का, मेरे ताल्लुकात क्यों खराब कर रहे हैं? नहीं, आपके पास इतला होती है ना। नहीं ये तो इतलाहत तो आपके पास भी होती हैं, ये सारे बुरे काम मुझसे ना करवाएं। साबिर शाह फकीर साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं, अपोजिशन की तो बदकिस्मती है कि वो कमज़ोर है, लेकिन मौजूदा कारकर्दगी की बिना पे अगले इलेक्शन में पीटीआई का नतीजा क्या देखते हैं? देखिए अभी तो बहुत हनूज दिल्ली दूरस्त, उसमें देखना है कि कौन किसके मुकाबले में आता है, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब, ANP और बलूचिस्तान के जो कॉम्प्रेस जमातें हैं वो, अख्तर मेंगल साहब, ये सारे एक इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर ये इत्तेहाद बरकरार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, MQM होंगे, और काफ लीग मुस्तकबिल में जरदारी साहब वाले पलड़े में जाएगी या फिर अपने तौर पर लड़ेगी। इसी तरीके से GDA है और पंजाब सिंध में कुछ ग्रुप्स हैं, बाकी शेरपाव, ज़्यादा शेरपाव जो हैं वो भी इस तरफ जाएंगे। छोटे छोटे ग्रुप जो हैं खासतौर पे ANP, बलूचिस्तान, ये बड़ा मैटर करते हैं। तो ये सब जब मैदान सजेगा तो पता चलेगा कि कौन किसके साथ है और क्या नतीजा। अभी वक्त बाकी है, नए जो इत्तेहाद बन रहे हैं, देखना यह है कि उनकी समत कौन सी होती है, उसके बाद ही नतीजा आप कुछ अखज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब।